انٹرنیشنل میڈیا اور دفاعی ماہرین کی جانب سے یہ ڈسکشنز کی جا رہی ہیں کہ چین آنے والے چند برسوں میں تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ 6 جنوری 2025 کو امریکا کے نئے سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیت نے سینیٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کو بتایا کہ چین کے صدر نے اپنی فوج کو 2027 سے پہلے تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ویئرز چین اور تائیوان کا مسئلہ ایک سیاسی تنازع ہے۔ 1949 میں چین میں خانہ جنگی کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے مین لینڈ چین پر قبضہ کر لیا، جبکہ پرانی حکومت تائیوان جزیرے میں جا بسی۔ تب سے چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ تائیوان خود کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک مانتا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ تائیوان دوبارہ اس کے ساتھ مل جائے، چاہے زور زبردستی سے ہی کیوں نہ ہو۔ امریکہ اور مغربی ممالک اب اس مسئلے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس سے چین پر دباؤ بڑھاتے ہیں۔ وہ تائیوان کی سفارتی اور فوجی امداد بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف چین بھی آئے روز تائیوان کے گرد فوجی مشقیں کرتا رہتا ہے، جس سے تائیوان پر دباؤ بڑھتا ہے اور یہ مسئلہ عالمی میڈیا پر نمایاں رہتا ہے اور پس منظر میں نہیں جاتا، جبکہ مستقبل میں تائیوان پر حملے کے لیے چین اپنی تیاریوں کا بھی جائزہ ان مشقوں سے لیتا ہے۔ تائیوان بھی چین کے ممکنہ حملے کے پیش نظر اپنی دفاعی تیاریوں کو مسلسل مضبوط کر رہا ہے۔ جولائی کے مہینے میں تائیوان نے 10 روزہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا، جو اب تک کی اس کی سب سے بڑی مشقیں قرار دی جا رہی ہیں۔ ان مشقوں میں نہ صرف فوجی دستے شامل تھے، بلکہ ہزاروں عام شہریوں کو بھی شریک کیا گیا تاکہ جنگ کی صورت میں پورے معاشرے کی اجتماعی تیاری اور رد عمل کو جانچا جا سکے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی اس ممکنہ جنگ کے پیش نظر اپنے اہم اتحادیوں جاپان اور آسٹریلیا کو الرٹ کر دیا ہے، جو کہ چین کے ساتھ اس علاقے میں برسر پیکار ہیں۔ امریکی حکام نے ان دونوں ممالک سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ملک تائیوان کے دفاع میں کیا کردار ادا کریں گے۔ پہلے یہ عمومی خیال تھا کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ تائیوان کے دفاع میں براہ راست جنگ میں کود پڑے گا، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال بدل گئی ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے سب سے پہلے امریکہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر فیصلے میں امریکہ کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی پالیسی کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کسی دوسرے ملک کے لیے امریکہ کو براہ راست کسی بڑے تنازع میں جھونکنے سے گریز کر رہی ہے۔ اس کی مثال یوکرین کے معاملے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں بائیڈن کے دور کے مقابلے میں ٹرمپ کی حمایت یوکرین کے لیے نمایاں طور پر کم ہوئی ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ جو حالیہ کشیدگی میں بھی اسرائیل کے شدید دباؤ کے باوجود امریکہ نے ایک محدود رد عمل دیا۔ اگرچہ ایران کے کچھ نیوکلیئر مقامات پر امریکہ نے حملے کیے، لیکن یہ کارروائیاں زیادہ تر علامتی نظر آتی ہیں، کیونکہ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان حملوں سے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ واقعی طور پر ڈیمیج ہوا ہے یا نہیں۔ ان تمام پہلیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ خطے میں براہ راست مداخلت سے بچنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسی تناظر میں امریکہ کے اپنے اہم اتحادیوں جاپان اور آسٹریلیا سے رابطہ کرنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ اب خود براہ راست تائیوان کے دفاع میں شامل ہونے سے گریز کرے گا اور ممکنہ طور پر جاپان اور آسٹریلیا کو فرنٹ پر لائے گا، جبکہ خود پس پردہ رہ کر ہتھیاروں کی فراہمی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دیگر لاجسٹک سپورٹ فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ چین کی جو تیاریاں ہیں وہ صرف مشقوں کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ چین نے اپنی فوجی طاقت کو پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کو جدید جنگی ٹیکنالوجی، اسٹیلتھ فائٹر جیٹس، بیلسٹک میزائلوں اور ایئر ڈیفنس سسٹم سے لیس کیا گیا ہے۔ چین نے نیوی میں ایئر کرافٹ کیریئرز، آبدوز اور تباکن بحری جہازوں کی تعداد بھی بڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ سائبر وارفیئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسپیس ٹیکنالوجی پر بھی بھرپور سرمایہ کاری کی گئی ہے اور چین اپنے دفاعی بجٹ کو $250 ارب تک لے گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چین کی فوج نے تائیوان کے گرد ناکہ بندی یا حملہ کرنے کی صلاحیت میں اب بہت زیادہ بہتری حاصل کر لی ہے، لیکن چین کو اب بھی کچھ اہم خدشات لاحق ہیں۔ 2024 کی چائنا ملٹری پاور رپورٹ کے اجراء کے موقع پر امریکی پینٹاگون آفیشلز نے کہا کہ اگرچہ چین کی فوج نے تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن اس نے اب تک ایسے پیچیدہ شہری جنگ، جسے اربن وارفیئر کہتے ہیں، یا طویل فاصلے تک لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے جیسی مہارتوں کا عملی طور پر مظاہرہ نہیں کیا، جو تائیوان جیسے آپریشنز کے لیے ضروری ہیں۔ چین کی فوج کسی بڑے جنگی تجربے کا بھی اس کو سامنا نہیں ہوا اور یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ صرف مشقیں کرنے سے وہ اصل جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہو سکتی۔
ویس تائیوان ایک جزیرہ ہے جس کا چین سے کوئی زمینی رابطہ نہیں، اسی وجہ سے اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو اس سے ایک وسیع پیمانے کی بحری اور فضائی لاجسٹک آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک نہایت مشکل اور پیچیدہ عمل ہوگا کیونکہ فوج، ویپنز، رسد، ایندھن اور دیگر ساز و سامان سمندر یا ہوا کے ذریعے منتقل کرنا پڑے گا۔ جنگ کے دوران یہ سپلائی لائنز دشمن کی کارروائیوں کا آسان ہدف بن سکتی ہیں، بالخصوص ڈرون ٹیکنالوجی کے آ جانے سے، کیونکہ وہ سستی بھی بہت ہے اور بہت تباہ کن ثابت ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم روس یوکرین جنگ میں دیکھ چکے ہیں۔ لہذا چین کے لیے تائیوان کو انویڈ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جیسا کہ میڈیا میں بتایا جاتا ہے۔ 2025 میں چین کی جانب سے تائیوان پر حملے یا مکمل انویژن کے امکانات بظاہر نہایت کم نظر آتے ہیں، لیکن چین دباؤ مسلسل بڑھاتا رہے گا۔ موجودہ عالمی اور داخلی حالات چین کے بھی اس کام کے لیے ابھی فیوریبل نہیں ہیں، خاص طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے جس کا براہ راست اثر چینی معیشت پر پڑ رہا ہے۔ ایسی صورت میں چین کے لیے ایک بڑا فوجی تنازع شروع کر دینا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ مزید یہ بھی کہ جو 2027 کی ڈیڈ لائن اکثر میڈیا اور تجزیوں میں بیان کی جاتی ہے وہ امریکہ کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ڈیڈ لائن زیادہ تر چین کی فوجی ترقی یا اس کے ماڈرنائزیشن کے اہداف سے متعلق ہو، نہ کہ لازمی طور پر تائیوان پر حملے کی کوئی ایک طے شدہ تاریخ ہو۔ یعنی یہ ڈیڈ لائن ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے رکھی گئی ہو کہ اس وقت تک چین کی فوج 2027 تک اتنی مضبوط ہو جائے کہ اگر کبھی تائیوان پر قبضے کا فیصلہ کیا جائے تو اس کے لیے مکمل فوجی صلاحیت دستیاب ہو۔ ویئرز، اس بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ آپ کومنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ انٹرنیشنل نیوز اور انالیسز میں انٹرسٹڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔